السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ سننے سنانے سے قبل جی لگا کر بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ حضرات، اس مختصر سے وقت میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے، قرآن مقدس کا دوسرا پارہ ہے، اور رب قدیر ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ ایمان و عقیدے کے بعد سب سے پہلے اعمال میں جو سب سے افضل اور اعلیٰ عمل ہے، اس عمل کا نام ہے نماز۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب میں بلا کر نماز جیسی عظیم تحفے سے سرفراز فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ نماز کا بہترین اور شاندار وظیفہ عطا فرمایا۔ یوں تو نماز کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے، حکم کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر کے وہ حکم نہ دیا کہ یہ اپنی امت کو جا کر دیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شب معراج بلا کر اس عظیم نعمت سے سرفراز فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے توسل سے ہم سب کو یہ عظیم تحفہ نماز عطا فرمایا۔ اور نماز کے تعلق سے نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ بہت سارے ارشادات ہیں جو آئے جمعہ ہم گاہے بگاہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے فرمان کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اسی نمازی کے تعلق سے نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سردی کا موسم تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے باہر نکلتے ہیں، صحابہ کرام کی جھرمٹ ہے، صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پروانوں کی طرح کھڑے ہیں۔ آقا ایک درخت کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد جو ہے اس کی ٹہنی کو پکڑ کر اس کو ہلاتے ہیں۔ ہلانا تھا کہ وہ پتا جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جھڑنے لگتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، صحابہ دیکھ رہے ہو کہ کس تیزی کے ساتھ یہ پتے جھڑ رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ کہا، میرے صحابہ، اللہ نے جو نماز تحفے کے طور پر عطا فرمائی ہے، اگر ایک بندہ مومن نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کے جسم سے، اس کے بدن سے ایسے ہی گناہ جھڑتے ہیں جیسے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔
اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی صحابہ کرام کو، صحابہ یہ تو بتاؤ کہ کسی کے گھر کے سامنے نہریں بہہ رہی ہوں اور اس نہر میں وہ کوئی شخص دن بھر میں 5 مرتبہ وہ جو ہے اس میں غسل کرے، اس میں نہائے، تو بتاؤ کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو ہے نہر میں ایک شخص جو ہے ہر روز 5 مرتبہ نہائے اور اس کے جسم پر جو ہے وہ میل رہ جائے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں صحابہ بلا تمثیل اسی طریقے سے میری وہ امت جو 5 وقت نماز کی پابندی کرتی ہے، اللہ رب العزت اس کے جسم پر گناہوں کو ذرہ برابر باقی نہیں رکھتا، بلکہ اس کے جسم سے وہ گناہ ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں جیسے کوئی شخص دن بھر میں 5 مرتبہ کسی نہر میں وہ غسل کرتا ہے اور اس کے بدن پر میل نہیں رہا کرتا۔ حضرات، نمازی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو سرفرازی عطا فرماتا ہے، اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اسے عظمت و رفعت کے منزل پر اسے گامزن فرما دیتا ہے۔ اور یہ نمازی ہی کے تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں لکڑی اکٹھا کروں اور اکٹھا کرنے کے بعد میں مؤذن کو حکم دوں کہ تم اذان کہو، اور مؤذن ادھر اذان دے اور اذان کے بعد میں کسی کو جو ہے نماز پڑھانے کا حکم دوں، وہ نماز پڑھائے، اور میں مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر گھروں میں دیکھوں کہ کون ہے جو نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہ آیا ہو، اور میں ایسے شخص کے گھر کو اسی اکٹھا کی ہوئی لکڑی سے جلا کر پھونک دوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرات، نماز کی اہمیت کو جو ہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہی وہ مقدس تحفہ ہے نماز کا کہ جب انسان اس پر پابند ہو جاتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت جب اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوگی اور حساب و کتاب کے جب جو ہے وہ کارناموں کے جب آغاز ہوگا تو کسی چیز کے بارے میں سب سے پہلے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اگر اس کا حساب و کتاب ہوگا تو تمام اعمالوں میں سب سے جو افضل عمل نماز ہے، سب سے پہلے اس بندے خدا سے اس نماز کے تعلق حساب و کتاب ہوگا۔ پھر جو ہے آقا کریم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے نماز کے معاملے میں کامیاب و کامران ہو گیا تو اگلی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی اور سب میں وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ اور مصطفیٰ کائنات فرماتے ہیں اسی پہلی منزل میں جب وہ اپنی نماز کے تعلق سے سوال و جواب میں جب وہ فیل ہو جائے گا تو اگلی جتنی منزلیں ہیں سب میں وہ رسوائی اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرتا ہوا نظر آئے گا، پھر وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات، یہی وہ مقدس نماز ہے جس کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو پھر جو ہے بیماریاں اس کے قریب نہیں آتی ہیں۔ یہی وہ مقدس نماز ہے جب انسان اس کے تمام شرائط کے ساتھ جو ہے جب اس کی پابندی کرتا ہے تو اس کے چہرے پر اللہ جو ہے ایسا نور اور ایسی چمک عطا فرماتا ہے کہ پھر دیکھنے والا وہ خود جو ہے گواہی دیتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا خدا کا نیک بندہ ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تمام شرائط و فرائض و واجبات کے ساتھ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کے جو ہے رزق میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرماتا ہے اور اس کے تمام اہل و عیال کو اللہ نیکوکار اور متقی و پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ حضرات، جتنی خوبیاں ہیں اگر آپ نماز میں تلاش کرنا چاہیں، جن خوبیوں کو آپ تلاش کرنا چاہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تمام خوبیوں کو اللہ نے نماز کے اندر جو ہے جمع فرما دیا ہے۔ حضرات، آپ دیکھیں ہم کتنے گئے گزرے ہیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک رسالے میں اور حضرت امام غزالی کا یہ جو ہے قول ہے، غور سے سنیے گا۔ حضرت امام غزالی جو ہے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو 30 سال سے باجماعت وہ نماز ادا کرتا تھا، 30 سال سے، غور سے سنیے گا،
30 سال سے وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا، اور صرف جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی. یعنی جب مؤذن اور اقامت کہنے والا جب اقامت کہہ چکا اور جیسے ہی امام اللہ اکبر کے لیے جو تکبیر اولیٰ کہتا ہے، اس تکبیر سے پہلے وہ شخص جو ہے وہ نماز میں شامل ہوا کرتا تھا، اور 30 سال جو ہے مسلسل وہ جو ہے 5 وقتہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ نماز پڑھتا رہا. 30 سال کے بعد اچانک جو ہے اس میں لکھا ہے کہ مغرب کے وقت جو ہے کسی طریقے کا کوئی عذر پیش آیا یا کوئی معاملات پیش آیا جس کی وجہ سے انہیں تاخیر ہو گئی، اور جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ 1 رکعت نکل چکی ہے. آپ غور کریں، 1 رکعت اس شخص کی نکل گئی ہے جو 30 سال سے جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہو رہی. حضرات آپ غور کریں. اب اس کے بعد جب وہ آئے تو آنے کے بعد دیکھا کہ اگلی، دوسری، تیسری، چوتھی تمام صفیں جو ہے پہلی، دوسری، تیسری سب بھری ہوئی ہیں، اور پچھلی صف میں انہیں جگہ ملی. یہ آ کر کے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد دل میں ایک جو ہے وسوسہ پیدا ہوا. اب وہ یہ سوچ میں پڑ گئے کہ 30 سال سے میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے، اب اگر ہم امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی باقی نماز اگر پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوں گا تو یہ جتنے مقتدی ہیں ان تمام کی نگاہیں جو ہے ہمارے سامنے ہوں گی. یہ بڑا عجیب ہو گیا، 30 سال سے جس بندے کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، آج اس کی 1 رکعت ختم ہو گئی، سب لوگ مجھے جو ہے دیکھنے لگیں گے. یہ ان کے دل میں تردد جو ہے پیدا ہوا، اور اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے نماز بغیر پڑھے وہ گھر کو واپس چلے گئے. اور واپس جانے کے بعد وہاں وہ گھر میں نماز انہوں نے ادا کی، اور اس کے بعد جب عشاء کی اذان ہوئی پھر انہوں نے چاہا کہ میں مسجد میں جاؤں. اب جب مسجد میں جانے لگے تو پھر خیال آیا کہ اس وقت تو کم سے کم جماعت تو مل رہی تھی، میں جماعت میں شامل تو ہو رہا تھا، زیادہ سے زیادہ 1 رکعت میری چھوٹ رہی تھی، اب تو پورا ہی نہیں پڑھا ہے، اب اگر جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اس شرم و حیا کی بنیاد پر وہ عشاء میں بھی نہیں پہنچے، اور اس کے بعد پھر جو ہے گھر میں ہی انہوں نے نماز کی. دوسرے دن جو ہے عشاء کے بعد جو ہے لوگوں کے میں یہ باتیں جو ہیں ہونے لگی، کہتے فلاں شخص جس کی 30 سال سے کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی، وہ مغرب بھی نہ پڑھا، عشاء بھی نہ پڑھا ہوتا ہی. آپ دیکھیے کوئی اگر ایک شخص 5 وقتہ نمازی ہو، کسی 1-2 وقت میں اگر نہ آتا ہے تو تردد ہو ہی جاتا ہے، لوگ خود بخود پوچھنے جاتے ہیں. تو بڑا حیرت ہوئی کہ 30 سال سے جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو وہ 2 وقت نماز نہیں پڑھنے نہیں آیا، آخر معاملہ کیا ہے. تو ان میں سے 2 بزرگ بیچارے ان کے گھر بولے چلا جائے پتہ لیا جائے، ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو. یہ دونوں گئے اور جانے کے بعد سلام و کلام ہوا، پوچھا کیا بات ہے، طبیعت تو آپ کی خراب نہیں ہے، آپ نے مغرب میں کی بھی نماز مسجد میں نہیں پڑھی اور عشاء میں بھی نہیں آئے. اس بندے خدا نے کہا نہیں، ایسی بات کچھ نہیں ہے، نہ میری طبیعت خراب ہے نہ کوئی معاملہ، بس مغرب میں تھوڑی تاخیر ہو گئی کسی بنیاد پر، میں مسجد تو گیا لیکن 1 رکعت ہو چکی تھی اور سب سے پچھلی صف میں مجھے جگہ ملی، اور میں نیت باندھنا ہی چاہتا تھا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر جیسے ہی میں اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوا تمام لوگوں کی نگاہیں میرے چہرے پر ہوں گی. تو اس وجہ سے میں جو ہے چلا آیا واپس، اور گھر میں نے نماز پڑھی. عشاء میں پھر یہی خیال آیا کہ مغرب میں تو کم سے کم 1 رکعت صحیح چھوٹی تھی، باقی تو پڑھ لیتا. عشاء میں جب بالکل ہی نہیں پڑھا میں نے نماز تو اب تو لوگ اور زیادہ پوچھیں گے، اس وجہ سے جو ہے میں عشاء میں نہیں گیا. اب دیکھیے یہ جانے والا بھی کوئی اور نہیں تھا، وہ بھی جو ہے اللہ کا ایک نیک بندہ اور بہترین عالم دین تھا. اس نے کہا کہ اب تم اپنے ان 30 سالہ نماز کی فکر کرو جو 30 سالہ تم نے تکبیر اولیٰ فوت کیے بغیر آپ نے نمازیں ادا کی ہیں، اب اس کی فکر کرو. بولا کیا مطلب؟ کہا اس کا مطلب جو ہے تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ
کی رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دیکھنے اور دکھانے کے لیے، تو 30 سال جو تم نے بغیر تکبیر اولا فوت کیے نمازیں پڑھی ہیں، اب سب کو آقا اعادہ کرو، اس لیے کہ جو ہے تم نماز اس لیے پڑھ رہے تھے کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ ایسی نماز نہ پڑھو، نماز ویسی پڑھو کہ زمانہ دیکھے چاہے نہ دیکھے، بلکہ نیت یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور مقصد مجھے رب کو راضی کرنا ہے۔ حضرات آپ اندازہ لگائیں، نماز بڑی اہم عبادت ہے۔ جب ایک انسان پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ پڑھتا ہے نا تو پھر اس کی دین و دنیا دونوں کامیاب ہیں۔ نماز کے اندر اللہ رب العزت نے تمام خوبیوں کو جمع فرما دیا۔ ایک اور پڑھا میں نے، بڑی حیرت ہوئی کہ جو ہے ایک انسان کس طریقے سے نماز پڑھے کہ اس کا ذہن نہ بھٹکے، اس کے خیالات ادھر ادھر منتشر نہ ہوں، بلکہ خالص اللہ رب العزت۔ آیا نا حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو کہ کم از کم اتنا ہو کہ جو ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کم از کم یہ ہے نماز میں، یہ انسان کا اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور نہیں تو نماز تو وہ بلند و بالا ہے کہ نماز ایسی پڑھی جائے کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہو۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ میں جب نماز کے لیے جب تکبیر تحریمہ جب باندھتی ہوں تو اس وقت تک اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتی ہوں جب تک خدا کا دیدار نہیں کر لیتی ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ وہ ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ کائنات فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ صورت نہ بن سکے تو کم از کم اتنی صورت تو ضرور ہونی چاہیے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کا ذہن ادھر ادھر منتشر نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ پوری زندگی خالی نیکی ہی کرتے رہیں، کم سے کم کوئی ایک وقت تو ہونا چاہیے کہ آدمی تھوڑا سا موج مستی کر لے۔ محبوب الہی سے پوچھ رہا ہے، حضرت سید نظام الدین اولیاء سے۔ محبوب الہی نے کہا ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، ایک وقت تو ملنا چاہیے لوگوں کو کہ وہ تھوڑا سا موج مستی کریں۔ ہم بولا بالکل، آپ بھی لگتا ہے میری بات سے سہمت ہے؟ بولا بالکل سہمت ہوں، اور میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، ایک وقت میں تمہیں دے رہا ہوں کہ تم جو ہے اس میں جو چاہو کرو۔ بڑا خوش ہوا کہ یار یہ تو بڑے اچھے بندے سے ملاقات ہوئی ہے، اللہ کے جو ہے ہمیں موج مستی کرنے کی کا حکم دے رہا ہے۔ اور وہ پہچان رہی رہا تھا کہ میں آیا کس کے پاس ہوں، میں آیا کس کے پاس ہوں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ اور کوئی جگہ ہوں، تربیت اسے نہیں کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور بہت سارے مدرسے میں کیمرے لگے ہوتے ہیں، اساتذہ لگوا دیتے ہیں، کیوں کہ کیمرے سے بچوں کی حرکتیں جو ہے مقید ہو جاتی ہیں، کون بچہ کیا کر رہا ہے۔ نماز کے وقت میں روم سے نکل کر مسجد گیا نہیں، روم کے اندر کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے کیمرہ لگا دیتے ہیں کہ بچے چلے۔ اصلاح کا یہ ایک طریقہ ہے، لیکن اس طریقے سے کچھ ہونے جانے کو نہیں ہے جیسا آج ہم کر رہے ہیں کہ ایک رجسٹر ہے بچوں کی حاضری کے لیے، تو اس سے اصلاح نہیں ہوتی۔ اصلاح اس کو نہیں کہتے، یہ صرف ڈر ہے استاذ کا اور وہ حاضری کا اور اس کیمرے کا، جو ایک بچہ وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، ایک بچہ وقت پر آ رہا ہے۔ اصلاح اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو ہے یہ چیزیں ہوں۔ اصلاح کسے کہتے ہیں یہ دیکھیے، جب حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں آیا اور کہا خالی نیکی ہی کریں گے، ایک آدھ دن تو ہونا چاہیے موج مستی کے لیے۔ انہوں نے کہا بے شک میں دوں گا تمہیں موج مستی کے لیے ایک وقت، لیکن جو ہے میری 2 شرط ہے، اس 2 شرط کو تم پوری کر لو، جو چاہو پھر تم کرو۔ بڑا خوش ہوا کہ بالکل آسانی سے کروں گا، آپ بتائیے کیا شرطیں ہیں۔ محبوب الہی نے فرمایا کہ اس جگہ چلا جایا کر جو جگہ خدا کی نہ ہو، زمین کے اس حصے پر چلا جا جو کرنا چاہتا ہو،
کہ وہ جگہ اللہ کی ملکیت نہ ہو، پھر جو چاہ تو کر۔ وہ بڑا حیرت سے دیکھا، کہا حضرت یہ کیسے؟ دنیا میں کوئی جگہ ہی ایسی نہیں ہے جو خدا کی ملکیت نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بولا اچھا یہ نہیں ہو سکتا؟ بولا نہیں، دوسری بتائیے۔ بولا کہ ہاں دوسری، یا ایسا کر کہ ملکیت تو ہو خدا کی، جس جگہ تو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ ایسے وقت اختیار کر، ایسا وقت تو چن کہ جب تو وہ بدفعلی یا برا کام جب کرنے لگے تو ایسے وقت کا انتخاب کر کہ جگہ تو خدا کی ہو، لیکن اس وقت خدا سو رہا ہو، تجھے دیکھ نہ سکتا ہو۔ اس وقت خدا تو سو رہا ہو، تجھے دیکھ نہ سکتا ہو۔ وہ حیرت سے حضرت محبوب الہی کا جو ہے چہرہ دیکھنے لگا، کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو وہ ہے کہ قرآن میں فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، خدا وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا بے وقوف، جس کے ہوا میں، جس کے فضا میں، جس کی دھرتی پر، جس کی نعمت پر تو پل رہا ہے، اس خدا کی ملکیت میں تو برائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ آیا تھا برائی کی جو ہے کہ کرنے کی اجازت لینے کے لیے، اور جب گیا تو ایسا اصلاح کیا کہ وقت کا ولی کامل بنتا ہوا نظر آیا۔ حضرات یہ کچھ اور نہیں، یہ صرف نماز کی فضیلت ہے۔ جب انسان صدق دل کے ساتھ جب وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ، اس کے شرائط، اس کے فرائض و واجبات کے ساتھ، تو یقیناً نماز کا، قرآن کا یہ وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ ایسے ہی بندہ مومن جو پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ جب ایک انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو پھر نماز اسے جو ہے ہر طرح کی برائیوں سے دور کر دیتی ہے اور اسے وقت کا ولی کامل بنا کر کے چھوڑتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی فکر اور اچھی سمجھ عطا فرمائے، اور نماز کو اس کے شرائط اور اس کے تمام فرائض و واجبات اخلاص و للہیت کے ساتھ جو ہے ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ہاں ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے قریب میں حضرت سیدنا پیر کامل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس پاک ہے، جو 15 جنوری کو انشاءاللہ تعالی منایا جانا ہے، اور یہ اس وقت کا جو ہے پروگرام ہے وہ سب دن کا ہے، چونکہ ٹھنڈک کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے۔ وہ تمام پروگرامات انشاءاللہ جو ہے 14 اور 15 تاریخ کے میں دن میں تمام پروگرامات ہوں، وہ جلسے ہوں یا چادر پوشی ہو یا گل پوشی ہو یا جو ہے جتنے بھی وہ تقریبات ہیں وہ سب دن میں انجام دیے جائیں گے۔ آپ لوگ بھرپور جو ہے ساتھ دیں اور اس بزرگ کے عرس کو ہر سال کی طرح جو ہے آپ اس سال بھی جو ہے منانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت اس کی جزا ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔